نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ عیسائی لشکر بڑا چلا آ رہا تھا، اس کے چلنے سے زمین دل رہی تھی۔ مسلمان نہایت استقلال سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر عیسائی فوجیں مسلمانوں سے ٹکرا گئے۔ عیسائیوں نے نہایت زبردست حملہ کیا۔ شرجیل چاہتا تو یہ تھا کہ اس کا بے پناہ لشکر مسلمانوں کو رونتا اور کچلتا ہوا بڑھتا چلا جائے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے سیلاب کو روک نہ سکیں گے، خس و خاشاک کی طرح آگے آگے بہے چلے جائیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے پرزور حملے کو روک لیا اور تلواریں سونت کر نہایت بے خوفی سے جنگ شروع کر دی تو شرجیل کو تعجب ہوا۔ تعجب کی بات یہ بھی تھی کہ کہاں 1,00,000 عیسائی اور کہاں گنتی کے 3,000 مجاہد اسلام۔ ایک مسلمان کے مقابلے میں 33 عیسائی تھے۔ دوسرے معنوں میں مسلمانوں سے عیسائی 33 گنا زیادہ تھے۔ ہمارے زمانے کے مسلمان جب ان حیرتناک واقعات کو سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمان ہی ایسے بہادر کیوں تھے کہ ایک ایک آدمی 1,000 دشمنوں سے جا ٹکراتا تھا۔ ہم اس زمانے کے مسلمان اس قدر کم حوصلہ پست ہمت اور بزدل کیوں ہیں کہ دشمنوں سے تو کیا اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ پختہ عقیدہ کے مسلمان تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد رکھتے تھے، دیندار پرہیزگار تھے، دنیا اور دنیا کی زندگی کو ہی سمجھتے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کا استقبال کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہم مسلمانوں کے ایمان کا یہ حال ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو روز نماز کے پابند ہوتے، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نہ نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تو اس پر اعتماد بھی نہیں رکھتے۔ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اس سے ہماری بہادری زنگ آلود ہو گئی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے تو بالکل بے خوف ہو جائیں، ہماری بہادری پھر عود کر آئے، ہم پھر زمانہ پرواری ہو جائیں، پھر ہر قوم ہم سے ڈرنے لگیں۔ موتا کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ فریقین نے تلواریں کھینچ لی تھی، جنگجو نہایت دلیری سے لڑنے لگے، لڑائی کا زور بڑھ گیا، دور دور تک جنگ کی آگ پھیل گئی، کشت و خون شروع ہو گیا، سر اور دڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جھنڈے کو حرکت دے کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملہ میں 1 یا 2 عیسائی کو مار ڈالتے تھے۔ وہ نہایت بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے، مجاہد اسلام کو نہایت تجربے سے لڑا رہے تھے اور خود بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ وہ جوش میں آ کر حملہ کر رہے تھے، ایک ہی مرتبہ دشمنوں کو قتل کرتے ان کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ عیسائیوں نے چاروں طرف سے انہیں نرغے میں لے کر برچیوں، نیزوں اور تلواروں سے ان پر حملے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ نے بہت ہی عیسائیوں کو مار ڈالا، کسی نے ان کے سینے پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو کر گر گئے۔ اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ سے گرنے والا تھا کہ اتفاق سے حضرت جعفر رضی اللہ نے قریب پہنچ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس جوش سے حملہ کیا کہ اپنے سامنے والی صف کو الٹ دیا، بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا، مگر عیسائی اس قدر زیادہ تھے کہ جتنے مرتے تھے اس سے دگنے پھر موجود ہوتے۔ عیسائیوں نے حضرت جعفر رضی اللہ پر بھی نرغہ کیا، ان پر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی، لیکن انہوں نے پرزور حملے کر کے بہت سے عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔
آخر عیسائیوں نے ان کے گھوڑے کے کونچے کاٹ ڈالے اور وہ پیادہ ہو کر لڑنے لگے۔ ان کے ایک ہاتھ میں جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس کے پاس کوئی ڈال نہ تھی، اس لیے کافروں کا ہر وار زخم لگا جاتا تھا۔ اتفاق سے اس کے بازو پر تلوار پڑی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا۔ کسی کافر نے آپ رضی اللہ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آپ رضی اللہ نے جھنڈا کو سینے سے لگا کر گردن سے روک لیا۔ ایک عیسائی نے آپ رضی اللہ کی گردن پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ شہید ہو کر گرے۔ آپ رضی اللہ کے جسم پر 90 زخم آئے تھے۔ یہ سب زخم آگے کی طرف تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ نے جھنڈا سنبھالا۔ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ کی لاش دیکھ کر فرمایا، مجھے اس وقت ایک حدیث مبارک یاد آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ درجے کا جہاد وہ ہے کہ غازی کے گھوڑے کی کونچیں کاٹی جائے اور اس کی لاش میدان میں خون میں تر بتر پڑی ہو۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ نے نہایت جوش سے حملے کر کے عیسائیوں کو پیچھے ہٹایا، لیکن ان کی نئی فوج پھر آگے بڑھائی۔ پھر خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ ان کے شہید ہوتے ہی جھنڈا اسلام زمین پر گر پڑا۔ مسلمانوں میں کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ نے عیسائیوں کو مار مار کر ہٹایا اور جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، اے مسلمانوں، اے مجاہد اسلام، اب کسی کو سپہ سالار منتخب کرو۔ بہت سے مجاہدوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپہ سالار منتخب کرتے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ انصاری تھے۔ انہوں نے فرمایا، یعنی میں سپہ سالار کا اہل نہیں ہوں، بہتر یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو سپہ سالار بنا لو۔ سب نے بلند آواز سے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ نے حضرت ثابت رضی اللہ سے فرمایا، آپ رضی اللہ مجھ سے معزز و افضل ہیں، جنگ بدر میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے سپہ سالاری زیب نہیں دیتی۔ آپ رضی اللہ کے زیر علم عام سپاہی کی طرح خدمت اسلام کروں گا۔ حضرت ثابت رضی اللہ نے فرمایا، تم شاہ سوار ہو اور تجربہ کار ہو، سپہ سالاری کے فرائض انجام دے چکے ہو، سپہ سالاری کے تم ہی مستحق ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہہ کر جھنڈا اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ چونکہ اس وقت تک 3 امیر شہید ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے بلند آواز سے کہا، اے مسلمانوں، اے مجاہد اسلام، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، حوریں تمہارے استقبال کے لیے در جنت پر آ کھڑی ہوئی ہے، جہاد کرو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے جھنڈے کو حرکت دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس نعرے کی تکرار کی اور سب نے نہایت جوش و قوت سے پرزور حملے کر دیے۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی، سر اور دڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے مالک مختار، اے خدائے واحد، آج پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے، میری شرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کئی رومی عیسائیوں کو مار ڈالا، کئی صفوں کو درم برم کر دیا۔ اب تک تو عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آئے تھے، اب مسلمان غالب نظر آنے لگے تھے۔
میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے تھے اور کبھی میسرا پر، کبھی قلب میں گھس جاتے تھے اور کبھی ساق پر جا کر ٹوٹتے تھے۔ انہوں نے حملے کر کر کے تمام عیسائی لشکر کو ہلا ڈالا۔ عیسائیوں کے سر کٹ کٹ کر آلوں کی طرح گرنے لگے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کے پرنالے بہہ گئے۔ اس روز لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے، کون ہے جو حصول ثواب کے لیے تلوار دے؟ کوئی نہ کوئی مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تلوار دے دیتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سرفروشی سے لڑتے دیکھ کر تمام مجاہدی اسلام بھی نہایت بے جگری سے لڑنے لگے۔ انہوں نے تمام عیسائیوں کو منظم کر دیا، لاشوں پر لاشیں گرا دی۔ عیسائی شام کے وقت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عیسائیوں کو تعاقب کر کے انہیں دور دور تک قتل کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو شاندار اور حیرتناک فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار شکر کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس معرکہ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ ان کے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ عیسائی بے شمار مارے گئے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، کیونکہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس لیے موتا میں عیسائیوں کو شکست دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس لوٹ آئے۔ جس روز موتا کے مقام پر خونریز جنگ ہو رہی تھی، اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشف نبوت سے میدان جنگ کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمرہ میں مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارے بھائی مسلمان موتا کے مقام پر بے شمار عیسائیوں سے ٹکرا گئے۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا ہے، بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، انہیں 2 پر عطا کیے ہیں۔ اسی روز سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خوب داد مردانگی دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے لیے حور پیش خدمت مقرر ہوئی ہے۔ اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لیا ہے، وہ سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کی اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والے قسط کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور جس نے قسط نمبر 2 نہیں دیکھا اس کا لنک اس کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پلیز جا کر دیکھیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔